آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ سوات کے علاقے قبل میں پولیس اسٹیشن کے باہر گزشتہ روز جو خودکش حملہ ہوا اس میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 7 پولیس والے اور 10 عام شہری شامل ہیں، جبکہ 27 زخمیوں میں 18 پولیس اہلکار اور 9 عام شہری ہیں۔ حملے کے وقت تھانے کے قریب دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج سیدو شریف اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کے دیگر علاقوں میں تاجروں اور وکلاء نے ہڑتال کی۔ عدالتی کام اور روزمرہ کاروبار معطل رہا۔ ادھر جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں ایک بم دھماکے میں سرکردہ مقامی عالم دین مفتی جانا میر مستی خیل جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 روز پہلے اعظم ورثک میں ایک اور عالم دین مولانا اسماعیل دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ ان کا تعلق JUIF سے تھا، جبکہ 6 روز پہلے ایک اور مذہبی شخصیت کو برمل کے علاقے میں گولی مار دی گئی تھی۔ شاہ زیب، یہ لگ رہا ہے لہر آئی ہوئی ہے پورے ایک صوبے میں۔ ہاں وسعت، مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے شاید یا تو بحث ہو گئے ہیں، دوسرا میڈیا شاید رپورٹ بھی نہیں کرتا، کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب حالات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، وہ لوگ ذرا اعداد و شمار پہ نظر رکھتے ہیں، اور میں ان کا ایک اسیسمنٹ دیکھ رہا تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قبائلی علاقے جو ضم ہوئے ان کو چھوڑ کر اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو صرف جولائی کے مہینے میں، جو بھی مہینہ ختم ہوا ہے، 154 دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جانیں گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جون میں یہ جو تعداد تھی جو جانیں گئی ہیں وہ تقریباً 75 تھیں، لیکن اب صرف ایک مہینے کے اندر ہم نے اس میں کوئی 105% کا ہم نے اضافہ دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے آپ کے ایک صوبے کے حوالے سے۔ اور یہ جو سوات کا جو واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے پھر زیادہ فوکس کیا ہے مائنڈز کو، کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جنوبی خیبر پختونخوا میں یہ بنو کا علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہاں پہ یہ آتے ہیں، ملیٹنٹس آتے ہیں، TTP والے آتے ہیں، تھانوں پہ حملے کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک وہ نقصان کرتے آئے ہیں، لیکن بڑے عرصے بعد اب تو ایک نظر آ رہا ہے کہ سوات میں بھی ایک ان کا دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے۔ جی، اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، تو آج ہم اس موضوع کو کور کر رہے ہیں، لیکن ہر دن یا ہر دوسرے دن کوئی بڑا یا چھوٹا حملہ ہوتا ہے، اور اکثر جب دن میں، اگر میں کھل کے بات کروں، جب ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ سر یہ ہوا ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بات کرو گے تو کیا بات کرو گے، کہو گے تو کیا کہو گے۔ یہ صرف فگرز نہیں ہیں، یہ انسانی جانیں ہیں، لیکن بار بار ہم وہی سوال دہرائیں، لیکن اب کئی سوال ہیں جن کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہائیوں سے، اور یہاں پر تو آپ لوگوں نے صرف KP کی بات کی ہے، بلوچستان کو بالکل ایک الگ ایشو وہاں پر چل رہا ہے، اور وہاں پر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دہائیوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور میرا خیال ایک سوال بنتا ہے کہ کیا سبق سیکھے گئے ہیں، اور یہاں پر اگر سیکھے گئے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے، اور اگر سیکھے گئے ہیں تو کیا سبق سیکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پر میں بیانیے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی نیشنل ایکشن پلان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں سمپل اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر ہے اگر آپ حملوں کی پلاننگ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اندر آ کے حملے کرتے ہیں اور کتنی کھل کے اٹیکس چلتے جا رہے ہیں، ری انفورسمنٹس نہیں پہنچ رہی، تو اب ظاہر ہے کہ دہشت گردوں نے سیکھا ہے اور اپنے ٹیکٹکس کو ایڈجسٹ کیا ہے، اپنی اسٹریٹجیز کو ایڈجسٹ کیا ہے، بہتر بنایا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا گوریلا وار میں۔ جیسے کہ اب ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں 2 اسٹیج اٹیکس۔ 2 اسٹیج اٹیک سے میری کیا مراد ہے کہ دہشت گرد ایک پولیس چوکی یا پولیس اسٹیشن پر حملہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کال جائے گی، ان کو پتہ ہے کہ ایک نفری ڈسپیچ ہوگی، ری انفورسمنٹس رسپانس ٹیم، اور وہ تیار ہوتے ہیں اس رسپانس ٹیم کے لیے، اور پھر اس رسپانس ٹیم کو ہی
ایمبوش کرتے ہیں. آج ڈان اخبار میں عمر فاروق صحافی عمر فاروق نے اس کے اوپر ایک کافی تفصیلی رپورٹ لکھی ہے اس طریقہ کار پر اور پولیس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو آج تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات ہوئی اور ان سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ یہ جو 2 اسٹیج اٹیکس ہیں یہ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں اور ان میں کیا حکمت عملی سامنے آ رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے. پہلا اٹیک جو ہم نے آبزرو کیا تھا وہ جنوری 2023 میں رپورٹ ہوا تھا. پشاور کا ایک تھانہ ہے سربند, وہاں پر رات کے وقت اٹیک ہوا تھا اور اس کے لیے جو پارٹی تھی وہ ڈسپیچ ہوئی. ڈی ایس پی سردار حسین تھے شہید, ان کی سربراہی میں, ان کے ساتھ 2 گن مین بھی تھے. تو وہ پارٹی رسپونڈ کرنے کے لیے گئی ہے. ملیٹنٹس آلریڈی وہ انگیج کیا ہوا تھا انہوں نے تھانہ سربند میں پولیس کو, لیکن یہ پارٹی جب راستے میں تھی تو اس وقت آئی ڈی ایکسپلوژن ہوا تھا تھانے سے دور, جس میں ڈی ایس پی سردار حسین صاحب تھے اور اس کے ساتھ 2 گن مین تھے, ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ واقعہ ہے جنوری 2023 کا. اس کے ٹھیک تقریباً 3 مہینے بعد مارچ 2023 میں لکی مروت میں اسی قسم کا ایک اٹیک ہوا تھا, جس میں غالباً تھانہ صدر تھا لکی مروت کا, اس پر اٹیک ہوا اور ان کو انگیج کیا گیا تھانے میں جو پولیس تھی. اور جب وہ اطلاع ملی تو وہاں کے ڈی ایس پی تھے اقبال مومن, جو تھے پشاور کے لیکن پوسٹنگ ان کی وہاں پر تھی. انہوں نے وہ موو ہوئے لیکن ابھی وہ تھانے پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ہی ایک ایمبوش ہوتا ہے اور اسی قسم کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے جس میں ڈی ایس پی اقبال مومن تھے اور ان کے ساتھ جو اور پولیس پرسنل تھے, میرے خیال میں 3 گن مین تھے ان کے ساتھ, ان کی شہادت ہوئی تھی. اب یہ 2023 کے 2 واقعات ہیں اور یہ ایک پریسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا, ایک ایگزامپل ہونی چاہیے تھی ان کے لیے کہ مطلب وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ لرن کریں کہ اگر وہ رسپونڈ کرتے بھی ہیں اور پھر رات کو اگر رسپونڈ کرتے ہیں تو ان کے جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. اور ابھی جو لیٹسٹ اٹیک تھا 29 جولائی کو جو بنو میں ہوا ہے, بالکل وہی پیٹرن استعمال ہوا ہے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے آئی ڈی کے بجائے جو کوڈ کاپٹرز تھے وہاں سے انہوں نے میونیشن گرایا تھا. 29 جولائی کو خزینہ چیک پوسٹ پر اٹیک ہوتا ہے اور اسی لمحے جو روٹ ہے جو پاسبل وہاں سے وہ ری انفورسمنٹ آنی تھی اس کو بھی ملیٹنٹس نے آبزرو رکھا. اور جیسے ہی یہ کانوائے پہنچتا ہے, اس میں اے پی سیز تھی, اس میں پولیس موبائل کے وہیکلز تھے, تو جیسے ہی یہ موو کرتے ہیں تو خزینہ چیک پوسٹ سے کچھ ہی فاصلے پر کوڈ کاپٹر سے میونیشن گرایا جاتا ہے اور اس جو بیک اپ پارٹی تھی اس کو اٹیک کیا گیا. تو یہ 3 سال بعد یہ اٹیک ہوا ہے, مگر ان 3 سالوں میں آئی ونڈر کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایس او پیز ڈیوائز نہیں کی, اس طرح کی گائیڈ لائنز ان کو نہیں بتائیں. یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. ہماری جب سی پی او میں پولیس افسران سے بات ہوئی تو ان کا ایک آفیشیل ورژن جو آیا تھا سی پی او سے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم گائیڈ لائنز ان کو دی ہوئی ہیں, ایس او پیز بھی دیے ہوئے ہیں, اور یہ موومنٹ اس لیے ضروری تھی تاکہ پولیس پرسنل جو آلریڈی انڈر اٹیک تھے ان کا مورائل جو ہے تو وہ گرے نہیں. اچھا عمر فاروق صاحب, ہم جانتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس پوری ٹریننگ ہے, وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں اور ظاہر ہے پوری رکی کرتے ہیں نقل و حرکت پر, ایس او پیز پر, روٹینز اور روٹس پر سیکیورٹی فورسز کی. لیکن دوسری جانب اگر ہم پولیس کی بات کریں تو کیا ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں اور وہ ٹریننگ ان کو مل رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کا ڈٹ کے سامنا کر سکیں؟ سر اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب اسلحہ تو obviously اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے مقابلے میں جو یہ بتا رہے ہیں 4-5 ہزار یا 20 ہزار یا 15 ہزار جو ملیٹنٹس کا یہ بتا رہے ہیں, اسٹیٹ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اسلحے کی بات کریں تو اسٹیٹ خرید کر دے سکتی ہے. اس سال کا بجٹ 2026-27 کا جو پولیس کا بجٹ ہے وہ 191 ارب روپے ہے, اور آج چیف منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 20 ارب روپے یہ لوگ کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ کریں گے. اب کیپیسٹی بلڈنگ میں ٹریننگ بھی آتی ہے, اور میری ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی جب میں یہ سٹوری فائل کر رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی ہم اگر ریکروٹمنٹ سینٹرز میں جائیں یا ٹریننگ سینٹرز میں جائیں, ہمارے پاس مختلف اضلاع میں ٹریننگ سینٹرز ہیں, تو آغاز ڈرل سے ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. اور یہ افسران کا بھی, مطلب یہ کانسٹیبلز کا نہیں, یہ افسران کا وہ بتا رہے ہیں کہ افسران کی بھی
दिन की शुरुआत लेफ्ट राइट से होती है। वो बता रहे थे कि भाई लेफ्ट राइट से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, आप हमें कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग दे, ये वॉरफेयर है। और वो उन्होंने एक मखसूस लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बता रहे थे कि ये गोरिल्ला वॉर है, मतलब मिलिटेंट्स आते हैं, दे हिट एंड देन दे गो बैक। तो वो बता रहे थे कि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत। अगर असलहे की बात करें तो असलहा दिसंबर 2025 में मैंने एक स्टोरी फाइल की थी, और उसमें मुझे एक पुलिस अफसर ने बताया था कि वो बनू में सिर्फ 2 पुलिस अफसरान के पास M4, ये अमेरिकन राइफल्स जो हैं, जो अभी मिलिटेंट्स के पास काफ़ी तादाद में हैं, सिर्फ 2 अफसरान के पास M4 राइफल्स थी। फिर मैंने उन अफसरान से बात करने की कोशिश की, बट वी कुड नॉट टॉक टू देम। तो अगर M4 राइफल 2025 के दिसंबर में सिर्फ 2 अफसरान के पास थी, और मिलिटेंट्स में अगर आप देखें उनकी जो फुटेज आती है, उनकी जो वीडियोस आती हैं, तो मोस्ट ऑफ देम कैरी M4। तो और सर ये जो जुलाई 29 का जो अटैक था, इसमें सोर्सेज हमें बता रहे थे कि इसमें पुलिस को मौका नहीं मिला, क्योंकि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने ऐसी पोजीशंस ऑक्यूपाई की हुई थी कि अगर मोटर शेल फायर भी करते तो ये कमरे के अंदर से मोटर शेल फायर नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली उनको इस चेक पोस्ट के मैदान में आना था, और जैसे ही वो मैदान में आते तो स्नाइपर शॉट्स फायर होती मिलिटेंट्स की जानिब से, तो उनको मौका नहीं मिला कि वो रिटेलिएट कर सकें। ठीक है, उन्होंने रिटेलिएट किया होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि इनकी जो इस चेक पोस्ट की जो दीवारें थी, तो वो ये ब्लॉक से बनी हुई थी, और एक आरपीजी के लिए मतलब एक ब्लॉक आरपीजी को नहीं रोक सकता। तो इस पे बहुत डिटेल से हमारी अफसरान से बात हुई, और वो बता रहे थे कि असलहा तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम असलहा, ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस वॉर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, जब तकरीबन 25 सालों से किसी ना किसी लेवल पर ये जंग लड़ी जा रही है। 40। चलिए ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वक्त हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर साहब। सॉरी, आप इंतज़ार करते करते सूख गए। अली अकबर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ीक जान का मौक़िफ़ सुनवाना चाहता हूँ। आप ये मौक़िफ़ सुनने के बाद मुझे समझाएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है इस सूबे में। हम मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह देते हैं। अगर कोई इस सूबे के अमन व अमान को ख़राब करेगा तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ का हल टेबल टॉक है। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। पिछले 22 सालों से यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दहशतगर्दी और दहशतगर्द ख़त्म नहीं हो रहे। जी अली अकबर साहब, मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह देते हैं, ताकत का इस्तेमाल हल नहीं है, लेकिन सख्ती से निपटा जाएगा, फ़ौजी ऑपरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं। ये क्या कह रहे हैं? शुक्रिया सर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम जैसे शुरू में आप लोगों ने कहा कि हम हर वक्त प्रोग्राम करते हैं, कभी कभार इस पे और मतलब तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस संजीदा जो इशू है इसको अभी तक कोई संजीदा ले ही नहीं रहा। सिर्फ हमारे लिए ये है कि हम शुहदा के जो है वो जनाजे उठाते हैं, और उसमें जो हमारे कायदीन है वो शिरकत करते हैं, चाहे वो आईजी हो, चाहे वज़ीर आला हो या कोई और हो। तो बस हमने उनकी कुर्बानी को देखते हैं कि जी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बाकी हमने करना कुछ नहीं है। उन पुलिस को मतलब जो बेवक्त हमने शहीद करवाना है इस जंग में। बाकी जो सूबाई हुकूमत का काम है उसने भी कुछ नहीं करना, जो कि मतलब जो रियासत का काम है उसने भी कुछ नहीं करना। मैं सर आपको ज़रा सा एक फिगर बताता हूँ। अभी मैं देख रहा था 2008 और 9, आपको याद होगा कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। 2008 में जो हमारी पुलिस की जो लोग शहीद हुए थे 172 थे, और इसी तरह 2009 में 211 थे। ये 2 साल मैंने कंपेयर किए। अभी 2025 में हमारे जो शुहदा की तादाद है पुलिस की सिर्फ वो 235 है, और 24 के 7 महीनों में तकरीबन 165 है। आप अंदाज़ा लगाए कि उससे भी हम ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी में तेज़ जा रहे हैं। जनूबी पख्तूनख्वा आपके सामने है, वहाँ पर तो इनके गढ़ है, जैसे कि डेर इसमाइल खान हो गया, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया, लकी मरवत बनो, और फिर पेशावर तक आप आ जाए, मतनी, हसन हेर इर्द गिर्द, मतलब जो
ادھر ان کی مطلب جو ریٹ ہے. اب آپ اوپر جائیں، سوات بھی مطلب جو آپ لوگوں کے سامنے ان کے کنٹرول میں ہے، جہاں بھی وہ چاہتے ہیں وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، لوگوں کو مار سکتے ہیں، ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. دیر بھی آپ نے سر دیکھ لیا کہ وہاں پہ پولیس کا کیا حال ہوا. اور اسی طرح جو مردان کے آس پاس علاقے ہے، رستم بھی ان کے جو ہے کنٹرول میں ہے، کسی بھی وقت اس میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک بچتا ہے جو کہ ہزارہ بیلٹ ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے صوبے کا کتنا پرسنٹ، تقریباً میرے اندازے کے مطابق تو 70% ہے، جہاں پر حکومتی ریاستی ریٹ ہے ہی نہیں. اور ہمارے پاس سر کیا ہے؟ کوئی آپ پلاننگ بتائے، کوئی آپ ترتیب بتائے، کوئی آپ سنجیدگی مطلب جو دیکھ لیں. تو اس صوبے کو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کے اگر کہیں پہ کچھ ہو نہیں رہا تو مطلب جو ہے جان بوجھ کے ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی سنجیدگی ہونی چاہیے، اگر ہم نے آپریشن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم پولیس کا مطلب جو ہے سر وہ کہہ رہے ہیں، میری نظر میں تو ہم جو ہے غیر ضروری طور پر بیجا طور پر ان کو شہید کروا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو دہشت گردی اثر پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پولیس تو کمیونٹی کو کنٹرول کرتی ہے. اس وقت 70% صوبہ آپ کا دہشت گردوں کے نرغے میں ہے. اس میں جو ہے وہ تقریباً 25-30 ہزار لوگ افغانستان سے آ کے مطلب جو ہے جو ادھر ان کے سلیپنگ سیلز ہے وہ آرام سے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پولیس کو مطلب جو ادھر آگے کیا ہوا ہے. پولیس کے لیے تو آپ ماحول بنائے نا، کلیئرنس اور دہشت گردی کے خلاف لڑنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کس کا کام ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ تو ہم فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جی علی اکبر، بالکل یہی نہیں سمجھ ہے. میں نہیں آتا کہ پولیس کا کام ہے کمیونٹی کے معاملات کو دیکھنا، اور اس کے لیے اسپیشل یونٹس ہوتے ہیں آج کل کی جو ماڈرن دہشت گردی اسے نمٹنے کے لیے، لیکن اللہ جانے کہ پولیس فرسٹ فرنٹ لائن کے طور پہ کیوں استعمال ہو رہی ہے. بلوچستان میں بھی یہی ایشو ہے، خیبر پختونخوا میں. آپ بتا رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں، اس پہ مزید آپ سے جاننا چاہتے ہیں.